ہمارے ہاں ایسا طبقہ موجود ہے جو جہنم کے تصور کو صرف علامتی سمجھتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں وضاحت، یعنی ان کی تھنکنگ کیا ہے؟ دیکھیں، ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان مکمل نہیں ہوتا، وہی ان چیزوں کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ دیکھیں، جس طرح متشابہات قرآنی ہیں، اسی طرح متشابہات حدیث بھی ہیں۔ بے شک۔ اور جنت اور جہنم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے اعدت، یعنی جنت بھی تیار ہے اور جہنم بھی تیار ہے۔ بالکل اسی طرح۔ اور کل بھی میں نے عرض کیا تھا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب اللہ نے جہنم کو تیار کیا، جب اللہ نے جنت کو تیار کیا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بلایا اور جبریل علیہ السلام نے آ کے وزٹ کیا۔ وزٹ کرنے کے بعد اپنا ایک رائے دی کہ اتنا اچھا گھر جنت کہ جس نے سنا اور وہ آ کے اس میں داخل ہو جائے گا، اور اتنا برا گھر جہنم کہ جو سنے گا وہ کوئی اس طرف نہیں آئے گا۔ تو پھر اللہ کریم نے ان کے گرد باڑ کر دی اور پھر دوبارہ جبریل کو بلایا کہ آ کے دیکھو۔ تو جبریل علیہ السلام جو ہے وہ پہلے سے زیادہ حیران رہ گئے کہ اللہ، اب تو کوئی قسمت والا ہی جنت میں آئے گا اور کوئی قسمت والا ہی جہنم سے بچے گا۔ اور اس میں پھر فرمایا، جو دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو جنت کے گرد باڑ کی گئی ہے وہ مکروہات نفس کی ہے، اور جو جہنم کے گرد ہے وہ ساری مرغوبات نفس کی ہے۔ لہٰذا نفس کو جب آپ کھلا چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کو پھسلا کے جہنم کی طرف لے جائے گا، لہٰذا اس کو کبھی کھلا نہیں چھوڑتے۔ اب یہ جو ساری باتیں ہیں کہ جہنم بھی تیار ہو گئی ہے اور جنت بھی تیار ہے، وہ نظر تو آتی نہیں۔ لہٰذا لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر تیار ہے تو پھر دنیا میں نظر آنی چاہیے نا، کہیں نہ کہیں کسی نقشے پہ نظر آنی چاہیے۔ تو جو چیز نظر نہیں آتی اس کے بارے میں لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، اور ایمان ہوتا ہی نظر نہ آنے والی چیزوں کو مان لینا، یہ ایمان بالغیب، ایمان ہوتا ہی غیب ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب جو ہے نا، اس سے اگرچہ علماء کرام نے غیبیات کو الگ کر لیا ہے، ظاہر چیزوں کو الگ کر لیا ہے، صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ دیکھ کے مانتے ہیں نا تو وہ ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان ہوتا ہی یہ ہے کہ آپ دیکھے بغیر مان لیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتا دی ہیں اور اللہ نے قرآن میں جو باتیں بتا دی ہیں، ان کے اوپر من وعن ایمان لے آنا کہ جو کچھ بیان ہو گیا ہے یہ ایسے ہی ہے، یہی ایمان ہے۔ اب دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ پہلے بھی میں نے ایک دن حدیث عرض کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی واقعہ بیان کر رہے تھے گزشتہ کوئی کسی قوموں میں، بنی اسرائیل میں سے یا کسی میں سے۔ اب ایک آدمی تھا، اس نے اپنے بیل کے اوپر سواری کی یا اس کے اوپر بوجھ لاد دیا، تو بیل بولنے لگا اور اس نے اپنے مالک سے کہا کہ میں اس کام کے لیے تو نہیں ہوں، اب میں تو کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے ہوں، تو مجھے آپ نے جو بوجھ لادا ہے، یہ سواری کی ہے، غلط کیا ہے۔ تو ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات ارشاد فرمائی تھی کہ مجلس سے ایک آدمی بولا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیل نے بھی باتیں کی، بولا بیل تو نہیں بولتا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کوئی دلیل نہیں دی بیل بولتا ہے کہ نہیں بولتا۔ آپ نے فرمایا انا اؤمن بہ و ابو بکر و عمر، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور ابو بکر بھی ایمان رکھتا ہے اور عمر بھی ایمان رکھتا ہے۔ نہ ابو بکر چشمدید گواہ ہے، نہ عمر چشمدید گواہ ہے کہ کب بیل نے باتیں کی تھیں، لیکن یہ معاملہ ایمان کا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ بیل بولا ہے، تو تاریخ انسانی میں ایک بھی واقعہ رپورٹ نہ ہوا ہو اور کوئی وجود ہی نہ ہو کہ کبھی بیل باتیں کر سکتا ہے، تو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے تو بیل باتیں کرتا ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، جو بات ایمان ہوتا ہی ہو وہ ہے۔ لہٰذا ہم اگر اپنے زمان و مکان کے جو پیمانے اپنے پاس ہیں، جو اپنے علوم کے پیمانے ہیں، ان کو اگر پرکھیں گے تو پھر آپ کو اس کے ایمان اس کے اندر فٹ نہیں آتا، یا آپ کے پیمانے اس کے اندر فٹ نہیں آتے۔ اس وجہ سے لوگ جو ہیں بالکل انکاری ہو جاتے ہیں، وہ علامتی ہو جاتے ہیں، علامتی چیزیں ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ بعض لوگوں نے ادیبانہ اور شاعرانہ انداز میں یہ تک کہا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ہم فوت ہو کے جہنم میں جا چکے ہوں اور اس وقت ہم سزا بھگت رہے ہوں، یعنی ہم فوت ہو چکے ہوں اور ہم جہنم میں جا چکے ہوں اور یہ اس وقت ہم جہنم میں سزا بھگت رہے ہیں، اور یہ وہی والا جہنم ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، گویا اللہ تعالیٰ نے جس جہنم سے ڈرایا ہے
اس کے بارے میں یہ اتنا تمسخر اڑانا، اتنا مذاق اڑانا، اور اس طرح کی گفتگو جو لوگ بھی کرتے ہیں. اللہ نے کہا تیار ہے جنت، اس کو کہنا جنت کہاں ہے. اللہ نے فرمایا جہنم تیار ہے، جہنم کہاں ہے. پھر یہ کہنا کہ جگہ نہیں ہے. یہ اس طرح کی چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تو اصل میں جگہ ہے ہی نہیں، یہ تو کیفیتوں کے نام ہیں. یہ وہ ساری باتیں ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. وہ کہتے ہیں اصل حقیقت مجھے پتہ ہے، اور یہ کہتے ہوئے اس کے پیچھے چلتے ہیں. تو وہ اصل میں دلوں کے ٹیڑھے دلوں والے لوگ ہوتے ہیں. اور اسی لیے اللہ کریم نے دعا بھی سکھائی ہے کہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اللہ ہمیں جو ہدایت دیا ہے، ایک تو ہدایت عطا فرما، اور ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر. اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ دوسرے لوگ وہ ہیں والراسخون فی العلم، جن کو اللہ نے علم کا رسوخ دیا ہوا ہوتا ہے، وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ نے فرما دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا، تو پھر وہ کہتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، سب ہمارے اللہ کی طرف سے ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت تیار ہے، جہنم تیار ہے. کہاں ہے؟ کیا دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان کے سارے کھوج انسان نے لگا لی ہیں؟ اسی طرح کیا جنت کی، کیا دنیا کی کائنات کی جتنی ان کو معلوم کائنات ہے، اس معلوم کائنات کے آخری کنارے تک پہنچ گئے ہیں؟ یہ تو دنیا، یہ اس معلوم کائنات کے آخری کنارے تک نہیں پہنچ سکے. اور آپ دیکھیں کہ آپ سائنسدانوں کی کتابیں پڑھ لیں، یوٹیوب کے اوپر بہت ساری اس طرح کی فلمیں پڑی ہوئی ہیں، ایسے ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں کہ کائنات کا کنارہ سائنسدانوں کو آج تک نہیں نظر آیا. اسی طرح اور وہ کائنات کا کنارہ کیوں نظر نہیں آتا؟ اس لیے نظر نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اس کو تو ہم اور بڑھاتے جاتے ہیں. تو جو کائنات کو نہ سمجھ لینے والے، آج اب تک جن کو کائنات کی سمجھ نہیں آئی، وہ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو چیزیں نظر نہیں آنے والی، تو پھر ان کو سوائے انکار کے اور کوئی راستہ نہیں ملتا. اور وہ جو ایک مقولہ ہے کہ الناس اعداء لما جہلوا، لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جس سے ناواقف ہوتے ہیں. جو جس کا پتہ نہیں چلتا وہ کہتے ہیں اس کا انکار ہی کرتے ہیں. صحیح بات ہے. اسی طرح